میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان، مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے، اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی الا ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا. یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا. کیوں؟ اس نے نیت کی ہے. اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے. اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں. یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا. فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے. اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا. تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوق میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں. اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا. یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا. آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے. جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے. جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں. اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے. لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر، لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کرتے، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا
تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہیں، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا، بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی۔ کیا فکر ہے لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا، اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے، صلہ اس سے لینا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو وہ جو علم والا بندہ ہے، اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا، جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے، بتا تو نے کیا کیا؟ اے بندے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا، پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے، روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، ایک کے پاس شہادت، دوسرے کے پاس علم، تیسرے کے پاس سخاوت، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ، حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، صدقات کو دیکھ لیں، مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں، مدرسے بنانے کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں، کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں، لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ہے۔
تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے۔ یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔